إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام طرح کی تعریفیں، بڑائیاں، بزرگیاں، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک، مربی و پالنہار ہے۔ درود ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص آخری نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو، اللہ رب العالمین کی دعوت کو ہم تک بحسن و خوبی پہنچایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، آج جو مسلمانوں کے حالات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس پر ایک مختصر انداز میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ آخر یہ حالات ہمارے کیوں پیدا ہوئے، اور اگر یہ حالات پیدا ہیں تو ہمیں ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا، کہ ایسے دن سے ڈرو، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ جس دن اللہ رب العالمین کا عذاب، اللہ رب العالمین کی آفت صرف اور صرف ظالموں تک محدود نہیں رہے گی، صرف ظالموں تک ہی محدود نہیں رہے گی،
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ رب العالمین کا عذاب بڑا سخت ہے۔ راحت اندوری کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف میرا ہی مکان تھوڑی ہے۔ تو ہر انسان کو اس آیت کریمہ کو بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پیغام کیا دینا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ایسی باتیں کیوں کہنا چاہتا ہے کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن اللہ رب العالمین کی آفت صرف ظالموں تک محدود نہیں رہے گی۔ جب آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو وہ کسی ایک خاص شخص کے لیے نہیں آتی ہے، پوری بستی کے اوپر وہ عذاب آتا ہے، پوری بستی کے اوپر وہ آفتیں آیا کرتی ہیں۔ ایسے حالات میں انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرے، اللہ رب العالمین سے رجوع کرے، اللہ رب العالمین سے اپنی گناہوں کی مغفرت کرے، اور اللہ رب العالمین سے اپنی اس مصیبت، اپنی اس آفت سے اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرما۔ آج فلسطینی مسلمان مظلوم ہیں، انتہائی مظلوم ہیں۔ میں اس موضوع پر کچھ لب کشائی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری حکومتیں ہماری زبانوں پر تالے لگا رکھی ہیں۔ اگر ہم کچھ بات کہتے ہیں تو ہمیں ظالم کہتی ہیں، لیکن دنیا اس بات کو جانتی ہے، دنیا اس چیز سے واقف ہے کہ فلسطین کی سرزمین یہ ہمیشہ سے انبیاء کی سرزمین رہی ہے اور رہے گی۔ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا کہ اللہ رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا اور انہیں اس مصیبت سے دوچار اللہ رب العالمین کرے گا، انہیں دور کر دے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں جب بھی کوئی وعظ کرتے، جب بھی کوئی نصیحت کرتے، تو قرآن مجید کی 3 آیات ضرور پڑھا کرتے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو، تم اللہ رب العالمین سے اس طرح ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ایسے ہی نہ مر جانا، جب تمہارا خاتمہ ہو تو مسلمان بن کر کے مرنا، کفر پہ نہ مر جانا، کفر پر نہ مر جانا، مسلمان ہو کر کے مرنا۔ تمہاری موت اس حال میں نہ آئے کہ تم کفر کی حالت میں ہو، بلکہ مسلمان بن کر کے مرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اپنے خطبے میں اس آیت کو اختیار کرتے تھے، اس کا انتخاب کرتے تھے؟ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کا انحصار تمام ساری چیزوں پر ہے۔ یہ ایسا جامع اور خلاصہ جو ہے مختصر کلمہ ہے جو تمام چیزوں پر منحصر ہے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، ہمارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے، تو ہمارے دلوں کے اندر سے جتنی برائیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے سورہ نساء کی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے کہ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو تم اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایسی ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے، ایک نفس سے پیدا فرمایا ہے۔
اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس کے ذریعے سے تمہاری تخلیق فرمائی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے تمہاری تخلیق فرمائی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، پھر ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، پھر انہی میاں بی بی کے ذریعے سے پوری انسانیت کو وجود میں اللہ رب العالمین لایا۔ تو اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس کے ذریعے سے تمہاری تخلیق فرمائی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، اور اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے جوڑے پیدا فرمائے۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور انہی جوڑوں کے ذریعے سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں اللہ رب العالمین نے پھیلا دی۔ منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس اللہ سے ڈرو، اس رب سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر کے تم لوگوں سے سوال کیا کرتے ہو، لوگوں سے مانگتے ہو، جس کا واسطہ دیتے ہو، اس رب سے ڈرو۔ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ قریبی رشتہ دار، ان تمام قریبیوں میں سب سے زیادہ قریبی جو رشتہ بتایا ہے بیوی کا حق۔ بیوی کا حق کئی جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واتقوا اللہ فی نسائکم، تم اللہ رب العالمین سے اپنی عورتوں کے بارے میں ڈرو، ان کا حق نہ مارو، ان کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ حق تلفی نہ کرو۔ کئی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ابھارا ہے کہ تم اپنی عورتوں کو ستاؤ نہیں، ان کے اوپر ظلم نہ کرو، اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اور آگے آیت سورہ احزاب کی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور جب بھی کوئی بات کہو تو تم نرم بات کہو، قولا سدیدا، بھلی بات کہو، اچھی بات کہو، سختی نہ دکھاؤ، اپنی زبان پر سختی نہ لاؤ۔ قولوا قولا سدیدا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ یہ فائدہ ہے، اور جس نے ایسا کر لیا تو وہ بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا، فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تقوی یہ لفظ وقایہ سے بنا ہے۔ تقوی حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ من اراد ان تصح لہ التقوی، جو متقی بننا چاہتا ہے، جس کو جو اپنے دل میں تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے فلیترک الذنوب کلھا، تو وہ تمام گناہوں سے باز آ جائے، جو تمام گناہ اس کے اندر ہیں اس سارے گناہوں سے وہ توبہ کر لے۔ فلیترک الذنوب کلھا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حق تقاتہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان یطاع فلا ینسیٰ، اللہ رب العالمین کی ہر حال میں اطاعت کی جائے، ولا یعصیٰ، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ معصیت نہ کی جائے، معصیت نہ کی جائے، وَيُذْكَرَ فَلَا يُنْسَىٰ، اور ہر وقت اللہ رب العالمین کو یاد رکھا جائے، اسے بھولا نہ جائے، وَأَن يُشْرَكَ فَلَا يُكْفَرْ، اور ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شاکر ہو کے رہنا چاہیے اور انکار نہ کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔
ہر حال میں آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، چاہے تنگی کی حالت میں ہو اور چاہے خوشحالی کی حالت میں ہو، ہر وقت اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ تمام ساری چیزیں آج ہم اپنا محاسبہ کریں تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہو۔ ان تمام چیزوں سے ہم دور ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے مال میں فراوانی کر دیتا ہے، لیکن ہم اس کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، اللہ رب العالمین کی یاد آئی، ہم مسجد چلے آئے، لیکن اسی جمعے کے دن اگر عصر میں آ کر کے دیکھیے تو گنے چنے 4 یا 5 مصلی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہوتے، سب غائب ہو جاتے ہیں۔ کہاں ہے ہمارا تقویٰ؟ کہاں ہے ہماری للہیت؟ کہاں ہے اللہ کا ڈر، جس کا خوف اللہ رب العالمین ہمیں دلاتا ہے کہ واتقوا یوما لا تصیبن الذین ظلموا خاصہ، کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن ہمارا عذاب صرف ظالموں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ تم سب کو اس کے لپیٹ میں لے لے گا۔ اس دن سے ڈرو۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، معراج کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا تو آپ نے جب جنت کا مشاہدہ کیا تو دیکھا کہ وہاں سے بہت بہترین خوشبو آ رہی ہے، بہترین خوشبو آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل، یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی جو خادمہ ہے اس کی اور اس کے بچوں کی یہ خوشبو ہے، اس کی اور اس کے بچوں کی وہ خوشبو ہے۔ اس کا عمل کیا تھا؟ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ عورت فرعون کے بیٹی کے بال میں کنگھی کر رہی تھی، کنگھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اس کی زبان سے برجستہ یہ الفاظ نکل اٹھے کہ بسم اللہ۔ وہ لڑکی کہتی ہے فرعون کی بیٹی کہ کیا میرے والد کو یاد کیا ہے؟ اللہ اور رب تو میرا باپ ہے۔ اس نے کہا نہیں اے لڑکی، تیرا باپ رب نہیں ہو سکتا ہے، میرا اللہ میرا رب وہ ہے جو تیرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے، پوری دنیا کا رب ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا میں اپنے باپ کو یہ بات بتا دوں؟ اس عورت نے کہا کہ جا تو اپنے باپ کو دعوت دے دے، بتا دے کہ میں نے اس رب کو یاد کیا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے، جا۔ وہ لڑکی آئی اور فرعون سے کہتی ہے کہ میری خادمہ کہتی ہے کہ میں ایسے رب کو یاد کرتی ہوں جو تیرا بھی رب ہے، اے والد میرا بھی رب اور تیرا بھی رب ہے، وہ کہتی ہے یعنی آپ کا بھی رب ہے، وہ ایسا اللہ ہے جس کو وہ یاد کرتی ہے۔ فرعون نے طلب کر لیا، بلایا، کہا تیرا رب کون ہے؟ کہا میرا رب اللہ ہے جو میرا رب بھی ہے، تیرا بھی رب ہے اور پوری دنیا کا رب ہے۔ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں کہ میں ہی ربکم الاعلی ہوں، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، میں جسے چاہوں روزی دوں، میں جسے چاہوں جو ہے دنیا سے مٹا دوں، یہ میرے قبضے میں ہے۔ اس عورت نے کہا کہ تیرے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک مسکین ہے۔ وہ بوکھلا اٹھا، اس نے پیتل کا ایک کڑھایا منگایا بہت بڑا، اور اس کے اندر اس نے تیل ڈال کر کے کھولانا شروع کر دیا۔ اس کڑاہے میں تیل کو کھولانا شروع کر دیا۔ میری ماں اور بہنیں بھی اس واقعے کو غور سے سنیں۔ جب تیل کو گرم کر دیا گیا تو اس عورت کو بچوں سمیت بلایا فرعون نے، اور اس کی نگاہوں کے سامنے وہ کہتا ہے عورت اگر تو نے توبہ نہ کیا، اگر تو نہ پھری، اگر تو میرے کلام پر نہ آئی تو میں تجھے اور تیرے بچوں کو اسی آگ میں جو ہے تیل میں بھون دوں گا۔ اس عورت نے کہا کہ
ظالم بادشاہ اے فرعون، بلا شبہ میں تیار ہوں، لیکن میری ایک فریاد ہے، سن لے۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ایک کام کرنا، جب تم جلا دینا، ہم لوگ جب تل بھن جائیں گے تو ہماری ہڈیوں کو، میرے بچوں کے ہڈیوں کو میری ہڈیوں کے ساتھ ایک کپڑے میں رکھ کر کے ایک قبر میں دفن کر دینا، تاکہ میرے بچے چھوٹنے نہ پائیں مجھ سے۔ اس عورت نے جب یہ جواب دیا، فرعون دنگ رہ گیا۔ وہ تو وہ سوچ رہا تھا کہ یہ عورت پھر جائے گی اپنے کلام سے، لیکن یہ جرأت مندانہ جواب سن کر کے وہ تھرا گیا۔ بہرکیف ایک ایک بچوں کو وہ پکڑ پکڑ کر کے اس آگ میں ڈالتا گیا۔ اس عورت کے سامنے، نگاہوں کے سامنے اس کے بچے تل رہے تھے، اس آگ میں بھون رہے تھے، لیکن وہ کہتی جا رہی تھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے اللہ، تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی کارساز ہے۔ لیکن جب آخری بچہ، جو اس کے گود کا بچہ تھا، بالکل ابھی دودھ پیتا ہوا بچہ تھا، کوئی ماں اس واقعے کو برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ اپنے شیرخوار بچے کو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا دیکھ سکے یا مرتا ہوا دیکھ سکے۔ کوئی ماں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جب اس بچے کی، معصوم بچے کی باری آئی، اس ظالم بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ وہ عورت پھر بھی اپنی جو ہے ارادے سے باز نہیں آ رہی ہے، وہ بچہ کہتا ہے اے میری ماں، تو لبیک کہہ اور اس آگ میں کود جا، کیونکہ دنیا کا عذاب یہ جہنم کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، یہ ہیچ ہے۔ اے میری ماں، تو دنیا کے عذاب کو سہ لے، کیونکہ جہنم کا عذاب بہت بڑا ہے، اور اگر اس امتحان میں تو پاس ہو گئی تو اللہ رب العالمین وہ جو وعدہ کر رکھا ہے مومنین کے ساتھ جنت کا، وہ تیرے حوالے کریں گے۔ وہ ماں اپنے شیرخوار بچے کو لے کر کے اس کڑاہے میں کود جاتی ہے، جام شہادت نوش فرما لیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس عورت کی ریح ہے، یہ اس عورت کی خوشبو ہے جو آج میں جنت کے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، ایسا دل پیدا کرو، ایسا تقوی اپنے دلوں میں پیدا کرو، اے لوگوں اپنے دلوں میں ایسا تقوی پیدا کرو۔ ایک عورت ہو کر کے اس نے ایک مثال قائم کر دی دنیا کے اندر کہ تقوی اسے کہتے ہیں۔ یہ ہے اصل تقوی، کہ جام شہادت نوش فرما لینا لیکن اپنے ارادے سے نہ پھرنا۔ آج کا مسلمان، میں زیادہ دن کے پیچھے نہیں جاتا، میرے خیال سے 15 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ گجرات کے اندر جب فسادات ہوئے تو مسلمانوں نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے انہوں نے اپنی داڑھیاں بنا لی اور اپنے لباس چینج کر لیے، اپنے نام بدل لیے، تاکہ کسی کو یہ نہ پتہ چلے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ ہے ایمان آج کے مسلمانوں کا، یہ ایمان ہے۔ جب ایسا ایمان ہمارے اندر پیدا ہوگا تو ہم ذلیل و خوار نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ پوری دنیا آج فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے، لیکن ان کی غیرت نہیں جاگ رہی، ان کی غیرت مر چکی ہے، وہ بے حسی کے عالم میں آ چکے ہیں، اللہ کا ڈر ان کے دلوں سے نکل چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ نہ سمجھا جائے آج فلسطین کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، کل کسی اور ملک کو تباہ کیا جائے گا، اس کے بعد اور ملک کو تباہ کیا جائے گا۔ اگر ہم آج خاموش رہ گئے تو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے، ہمارا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ لیکن جب ہم اپنے دل میں اللہ کا تقوی پیدا کر لیں گے، اللہ سے رجوع کر لیں گے، اللہ کی گھر کی طرف آ جائیں گے، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم تم ہی کو سربلندی عطا فرمائیں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہم تم ہی کو سربلندی عطا کریں گے اگر تم مومن رہو گے، لیکن اگر ایمان سے ہٹ گئے تو تم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے۔ یہ دنیا
تمہاری ہوا اکھاڑ دے گی اور تم نیست و نابود کر دیے جاؤ گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کی خشیت پیدا کریں، اور اللہ رب العالمین کے گھر میں ہم آئیں، ہمارا لو لگا ہو اللہ کے گھر کے لیے، ہر وقت ہماری فکر اللہ کے گھر کے لیے ہونی چاہیے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین ہمیں نجات دے گا۔ ایک اور مختصر واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ رب العالمین توبہ کو کیسے قبول کرتا ہے، اور ہمارے دل میں جب تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں کہتا ہے کہ ہم تمہارے دلوں کو جانتے ہیں۔ ایک شخص ہے بنی اسرائیل کا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، بہت مشہور حدیث ہے، آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک انسان جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے، پھر اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا اور اس نے کوشش کی کہ لاؤ کسی عالم کی تلاش کی جائے، کسی عالم سے ملاقات کی جائے، کسی راہب سے ملاقات کی جائے تاکہ وہ مجھے بتائے کہ ہمارے توبہ کا کہیں سے کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ وہ تلاش میں نکلا، لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، ایک راہب رہتا ہے، آپ اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارے سوال کا حل بتا دے گا۔ وہ آدمی آیا، اس کے پاس پہنچا، اس سے کہا کہ دیکھو میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے معافی کی کوئی جگہ ہے اللہ رب العالمین کے ہاں؟ تو راہب کہتا ہے کہ جو شخص 99 قتل کر کے آیا ہو اس کی کہیں سے مغفرت ہو سکتی ہے؟ جا، تیری کوئی مغفرت نہیں ہے۔ وہ غصے میں آیا، تلوار نکالا اور اسے بھی مار دیا۔ اس نے 100 پورا کر لیے، ابھی بھی اس کی تڑپ کم نہیں ہوئی ہے، پھر نکلا اور کہا کہ بھائی کوئی بتاؤ، کوئی عالم ہے کہیں سے، میں جو ہے اللہ سے رجوع کرنا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری توبہ کی جگہ ہے۔ ایک انسان نے بتایا فلاں بستی میں ایک عالم رہتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں کوئی حل بتا دیں۔ وہ آدمی آیا، اس عالم کے پاس پہنچا اور بتایا، پورے واقعے کو بتایا کہ 99 قتل کر کے میں ایک راہب کے پاس پہنچا، اس نے کہا تمہاری مغفرت کی کوئی جگہ نہیں ہے، میں نے اسے بھی مار دیا، 100 پورے ہو گئے، اب بتاؤ اللہ کے ہاں میری مغفرت ہے یا نہیں ہے، توبہ کی جگہ باقی ہے یا نہیں ہے؟ اس عالم نے کہا بالکل باقی ہے، اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، بخشنے والا اللہ رب العالمین ہے، تو اگر سچی توبہ کر لے گا تو اللہ رب العالمین تجھے معاف فرما دے گا۔ وہاں کہا کرنا کیا ہوگا؟ اس عالم نے کہا تو سچی توبہ کر اور اپنی بستی کو چھوڑ کر کے تو نیک لوگوں کی بستی میں جا کر کے بس جا، جب وہاں بس جائے گا تو دینداری تیرے اندر آ جائے گی، اللہ رب العالمین تجھے معاف فرما دے گا۔ یہ ارادہ لے کر کے وہ شخص آگے بڑھا، راستے میں پہنچتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، ابھی نیک لوگوں کی بستی تک نہیں پہنچا، بیچ میں ہی فرشتوں نے آ کر کے اس کی جو ہے روح قبض کر لی۔ اب دونوں فرشتوں میں لڑائی شروع ہو گئی، ایک جنت کا فرشتہ، دوسرا جہنم کا فرشتہ، دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ جہنم کا فرشتہ کہتا ہے یہ جہنمی ہے، اس کی روح میں لے جاؤں گا۔ جنت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں، اس نے توبہ کر لی ہے، اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، میں اس کی روح لے جاؤں گا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے کہا میرے فرشتوں اس کی زمین کو ناپو جہاں سے یہ چلا ہے اور جہاں جانا تھا، اس کی مسافت کو ناپا جائے، اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف آگے بڑھا ہے تو اسے جنت کے فرشتے لے جائیں گے، اور اگر پیچھے رہ گیا ہے تو جہنم کے فرشتے لے جائیں گے۔ فرشتے ناپتے ہیں، ایک بالش وہ نیک لوگوں کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ جنت کے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں۔ صرف اس نے اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کی تھی، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیا تھا، تقویٰ پیدا کر لیا تھا، اللہ اب ایسی غلطی میں نہیں کروں گا، جس کے بنا پر اللہ رب العالمین اس شخص کو معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ تو آج ہم اگر اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، اللہ رب العالمین سے ہم گڑ گڑائیں تو اللہ رب العالمین ضرور معاف کر دے گا، کیونکہ وہی غفور الرحیم ہے، وہی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
ہم تمام مسلمانوں کی اللہ رب العالمین اصلاح فرما۔ اللہ رب العالمین مظلوم فلسطینیوں کی اللہ رب العالمین تو مدد فرما، وہ بڑے مظلوم ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی مدد فرما۔ ابھی نماز میں انشاءاللہ قنوت نازلہ پڑھی جائے گی، آپ لوگ تیار رہیے گا، یہ نہ سمجھیے کہ کوئی نئی چیز آ گئی۔ فلسطینیوں کے لیے آج دعا کی جائے گی نماز کے اندر آخری رکعت میں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرما، اللہ رب العالمین اپنی خشیت ہمارے دلوں میں بھر دے، پروردگار عالم تمام گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ واقول قولی ھذا واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔